بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ربیع اقبال فوزانی. ایک اعتراض کیا جاتا ہے علی انجینئر مرزا اور اس کے چیلوں کی طرف سے بہت زیادہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ میں تم سے اور تمہارے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ اشکال دیا جاتا ہے. میں اس حدیث کو، اس روایت کو آپ کے سامنے کھولتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، روایت میں کیا الفاظ تھے. انہوں نے غلط ترجمہ کیا روایت کا. تو اب آپ کے سامنے میں روایت ہے، وہ جو پہلے الفاظ ہیں میں اس کے اوپر گفتگو کر لیتا ہوں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور باہر اجلاس ہو رہا ہوتا ہے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ باہر تشریف لے جائیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فلم یجعل لی من الامر شیء. اب اس جو عبارت کا حصہ ہے اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں مجھے خلافت نہیں دی گئی تو میں کیوں جاؤں. اب یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام ہے کہ وہ اس بات کو لے کر کہیں کہ مجھے خلافت میں حصہ نہیں دیا گیا تو میں باہر کیوں جاؤں. تو خلافت کی بات ہی نہیں چل رہی وہاں پر. اور یہ واقعہ کب کا، یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کب کا واقعہ لکھتے ہیں. پہلے میں اس عبارت کو کھول دوں کہ اس کا اصل ترجمہ کیا ہوتا ہے. اس کا ترجمہ جو یہ ہے کہ میرا اس معاملے میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے، میرے لیے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، یعنی مجھے کوئی عہدہ میرے پاس نہیں ہے تو میرے جانے کا کیا فائدہ. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکایتاً اس بات کو پیش کر رہے ہیں، نہ کہ شکایتاً اس معاملے کو پیش کر رہے ہیں. اگر کوئی پھر بھی مزید ہے کہے کہ نہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے شکایت کی ہے کہ مجھے خلافت نہیں دی گئی اور خلافت میں کوئی حصہ نہیں دیا گیا تو میں کیوں جاؤں، تو اس پر میں روایات پیش کر دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہیں کیا، اور وہ خلافت کے بارے میں ان کا کانسیپٹ کیا ہے. ان کا کانسیپٹ اگر آپ دیکھ لیں کلیئر ہو جائے گی بات. تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ طبقات الکبریٰ کے اندر روایت موجود ہے، جلد 4 صفحہ 151 کے اوپر، وہ اسناد صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور فرمایا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے بیعت کرنا چاہی لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کر دیا. اب جو لوگ ان سے بیعت بھی کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ان سے انکار کر رہے ہیں. اگلی روایت وہ بھی الطبقات الکبریٰ کے اندر جلد 4 صفحہ 164 کے اوپر ہے کہ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننے کے لیے پیسے کی لالچ بھی دی گئی کہ آپ کو ہم خلیفہ بناتے ہیں، آپ کو ہم پیسہ بھی دیتے ہیں. اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو نامنظور کیا کہ نہیں بھائی مجھے آپ پیسہ دینا چاہیں چاہے لالچ دیں لیکن میں خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایسی شخصیت جن کو لالچ بھی دی جا رہی ہے اور کہہ رہے ہوں کہ آپ خلیفہ بن جائیں تب بھی وہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد لوگوں نے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنانا چاہا اور انہوں نے انکار کیا تو لوگوں نے پھر دھمکیاں دی لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر بھی خلافت کو ٹھکرا دیا. اب جو شخصیت دھمکیاں دی جانے کے بعد بھی خلافت کو ٹھکرا رہے ہوں، جو لالچ دیے جانے کے بعد بھی خلافت کو ٹھکرا رہے ہوں، جن کو لوگ ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں خلافت کو ٹھکرا رہے ہوں، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس خلافت میں مجھے حصہ نہیں دیا تو میں باہر نہیں جاؤں گا. تو یہ بات ہی بالکل غلط ہے اور حقیقت کے خلاف ہے، حقائق کے بالکل منافی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اس معاملے میں، یعنی یہ واقعہ کب کا ہے، یہ اجتماع کب ہوا. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ تحکیم کا ہے. مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ یہ واقعہ تحکیم کے وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو منازع ہوا، جو آپس میں مشاجرہ ہوا، اس میں جو تحکیم ہوئی، صلح ہوئی، اس وقت کا واقعہ ہے. تو اب اس اجلاس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعی کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ فرما رہے ہیں کہ میں نہیں جاتا. تو حضرت حفصہ نے فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیے، لوگ آپ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تشریف لے گئے. اچھا، اب آگے اگلی اس روایت کے حصے کے اوپر جو اعتراض ہوتا ہے میں اس حصے کو بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں. وہ روایت کیا ہے، فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، میں اس سے اور اس کے والد سے زیادہ حقدار ہوں کہ اگر من اراد ان یتکلم فی هذا الامر فلیطلع کرنہ، کہ اگر کوئی اس امر میں، اس معاملے میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اپنا سر اٹھائے. اچھا، فی هذا الامر کا ترجمہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فی هذا الامر کا معنی یہ ہے کہ اس خلافت کے معاملے میں اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اپنا سر اٹھائے. حالانکہ یہاں پر اس کا ترجمہ ہے، اس کا معنی خلافت نہیں ہوگا. یہاں پر اس کا معنی خلافت بن ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ معاملہ تحکیم کا چل رہا ہے. تو حضرت امیر معاویہ خلافت کی بات نہیں کر رہے. یہ آگے چل کے میں اس کو واضح کرتا ہوں کہ خلافت کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کیا ہے، ان کا اسٹانس کیا تھا، ان کا اپنا کانسیپٹ کیا تھا. تو آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی. تو یہاں یہ بات چل رہی ہے کہ اس امر میں، یعنی قصاص عثمان کے معاملے میں اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو میرے سامنے ہے، فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، میں اس سے اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہوں اس معاملے میں، یعنی قصاص عثمان لینے کے معاملے میں میں اس سے اور اس کے والد سے زیادہ حقدار ہوں. اور واقعی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حقدار تھے
کیوں؟ نمبر ایک پہلی وجہ یہ ان کے چچا زاد ہیں، نمبر دو دوسری وجہ حضرت عثمان کے بیٹوں نے یہ حق حضرت امیر معاویہ کو سونپا تھا، تیسری وجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان کی زوجہ ہیں انہوں نے ہی اس کا حق حضرت امیر معاویہ کو سونپ دیا تھا، تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے حقدار تھے کہ ساس عثمان کے اس معاملے کو آگے لے کر چلیں۔ اس میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ فَإِنَّهُ وَلِيُّ عثمان ابن عفان، کہ حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان کے ولی ہیں اور والمطالب بدمہ، اور ان کے خون کا مطالبہ کرنے والے ہیں، وَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ، علامہ عینی لکھ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سب سے زیادہ حقدار تھے کہ عثمان غنی کے خون کا مطالبہ کریں۔ تو اب اس معاملے میں من و امین ابی کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو ذرا آپ سمجھ لیں۔ یہ عربی زبان میں ایک جملے کے طور پر، ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کسی بات میں تاکید اور وزن پیدا کرنے کے لیے کہ میں سب سے زیادہ حقدار ہوں، تو اس میں کہا جاتا ہے منہ و من ابی۔ تو اس طرح جس طرح کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے فلان احق منہ فلان افضل منہ و من ابی، کہ فلاں بندہ آپ سے اور آپ کے باپ سے زیادہ افضل ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے باپ سے زیادہ افضل ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات میں مبالغہ پیدا کرنا، کسی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے کہ وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس پر میں ایک روایت بھی مثال کے طور پہ، کیونکہ عرب زبان میں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے روایت پیش کر دیتا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں کہ آپ فقیہ نہیں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ واللہ لانا افقہ من و من ابیک، میں من کا و من ابیک، کہ میں سب سے زیادہ فقیہ ہوں آپ سے اور آپ کے باپ سے بھی زیادہ فقیہ ہوں۔ تو یہاں کیا حضرت عبداللہ بن عباس نعوذ باللہ حضرت زبیر کے بارے میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں کہہ رہے، یہ عربی زبان میں محاورہ کے طور پہ استعمال ہوتا تھا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہ جملہ استعمال کیا ہے۔ تو من و امین ابھی یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، نہ کہ یہ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ روایت پیش کرتا ہوں جس میں واضح طور پر آپ کے سامنے یہ موقف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ جائے گا۔ اب یہ روایت آپ کے سامنے ہے، سیر اعلام النبلاء کے اندر علامہ ذہبی اس کو لے کر آئے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ 140 کے اوپر، اسنادہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ فرماتے ہیں جاء ابو مسلم الخولانی، ابو مسلم خولانی ہے، والناس واناس، اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، الی معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے، اور آ کر کہنے لگے انت تنازع علیٰ، آپ حضرت علی سے منازع کر رہے ہیں، ام انت مثلہ، کیا آپ اپنے آپ کو حضرت علی کے برابر سمجھتے ہیں، ان کی طرح سمجھتے ہیں؟ تو اب جواب سنیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس سے بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، انی لعالم انہ افضل منی، میں یہ جانتا ہوں کہ حضرت علی مجھ سے زیادہ افضل ہیں، حضرت علی مجھ سے زیادہ افضل ہیں، یہ بات میں جانتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ أَحَقُّ بِالْأَمْرِ مِنِّي، وہ مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی مجھ سے زیادہ افضل ہیں اور مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَكِنْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عثمان قُتِلَ مظلومًا، آپ جانتے ہو حضرت عثمان کو مظلوماً، وہ شہید کیے گئے، مظلوم ہے، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو انا ابن عمہ، میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں، اور وہ طالب بدمہ، ان کے خون کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ عثمان غنی کے صرف خون کا مطالبہ کر رہا ہوں، میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں، میں خلافت کی بات نہیں کر رہا، نہ ہی اپنے آپ کو حضرت علی سے زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتا ہوں۔ تو یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہ خلافت کے لیے لڑے، نہ خلافت کے لیے اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ اچھا، جو شخصیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار نہیں سمجھ رہی، اپنے آپ کو ان سے زیادہ افضل نہیں سمجھ رہی، تو وہ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں یہ جملہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جملہ ان سے یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے علامہ ابن حجر اسقلانی کا وہ جملہ پیش کر دوں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ مخاطب تھے اور انہوں نے حضرت عمر سے زیادہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار کہا، فیہ بعد، کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا، اور یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ جیسی شخصیت یہ بات کرے۔ کیوں کہ کان یبالغ فی تعظیم عمر، کہ وہ سب سے زیادہ حضرت عمر فاروق کی تعظیم کیا کرتے تھے، تو یہ حضرت امیر معاویہ سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں حضرت عمر سے زیادہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار قرار دیں۔ تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی، یہ روایت واضح ہو گئی۔ اچھا، اس کے آگے چل کے الفاظ ہیں کہ راوی وہ پوچھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے، پھر آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس رائے سے متفق نہیں تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو تبھی راوی نے سوال کیا کہ اگر آپ اس رائے سے متفق نہیں تھے تو آپ نے پھر جواب دینا تھا، آپ نے کہنا تھا کہ اس معاملے میں یعنی قصاص عثمان کے حق میں آپ سے زیادہ حقدار حضرت علی المرتضیٰ ہیں کیونکہ وہ خلیفہ ہے۔ تو یہی بات حضرت عبداللہ بن عمر کر رہے ہیں کہ یہ بات میں کہنے لگا تھا کہ وہ زیادہ حقدار ہیں جو تم سے اور تمہارے والد سے جنہوں نے جنگیں کی ہیں، یعنی حضرت علی نے آپ سے بھی جنگ کی، آپ کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے بھی ان کے جب اسلام نہیں لائے تھے جنگ کی تھی، تو وہ زیادہ حقدار ہیں کس کے؟ قصاص عثمان کے معاملے میں۔ تو
تو عبداللہ بن عمر کی رائے یہ تھی کہ قصاص عثمان میں زیادہ حقدار حضرت علی المرتضیٰ بنتے ہیں، کیوں کہ وہ خلیفہ وقت ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ میں زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میں ان کا رشتہ دار ہوں۔ تو دونوں کا اجتہاد اپنی جگہ پر درست ہے، دونوں اجتہاد کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا معاملہ یا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کی بات کی ہے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں خلافت میں زیادہ حقدار ہوں۔ اس روایت سے کہیں پر بھی ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت امیر معاویہ خلافت میں اپنے آپ کو زیادہ حقدار کہہ رہے ہوں یا فضیلت میں اپنے آپ کو زیادہ فضائل میں شمار کر رہے ہوں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واضح اور صریح قول آپ کے سامنے پیش کر دیا سیر اعلام النبلاء سے کہ حضرت امیر معاویہ اپنے سے زیادہ حقدار خلافت کا حضرت علی کو سمجھتے ہیں اور اپنے سے زیادہ فضیلت میں بھی حضرت علی المرتضیٰ کو سمجھتے ہیں۔